رمضان کی آمد پر عمار اور مہر بہت خوش تھے۔ دونوں نے پورے روزے رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ مہر نے امی سے اپنے ارادے کا ذکر کیا۔ ماما میں نے رمضان میں پورے روزے رکھنے ہیں۔ ماما میں بھی پورے روزے رکھوں گا۔ ماما نے دونوں سے کہا، اچھا تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ روزے کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے بالکل سچ بتاؤ کہ تم دونوں ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کیا تم رمضان اور اس کی اہمیت سے واقف ہو؟ اصل میں ماما آپ مجھے فاسٹ پیزا اور برگر وغیرہ نہ کھایا کرو، نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر میں افطاری کے وقت ضد کرتی ہوں کہ مجھے گھر کا کھانا نہیں کھانا بلکہ برگر چاہیے یا مجھے پیزا منگوا دے تو آپ منگوا دیتی ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد کھانا نہیں کھائے گی تو کمزور اور بیمار ہو جائے گی۔ مہر کچھ نہ بولی، خاموش ہو گئی۔ اب ماما نے عمار سے پوچھا، اب تم بھی بتاؤ کہ پورے روزے کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ عمار نے کہا، ماما میں مہر سے چھوٹا ہوں، اس لیے آپ مجھے ہر کام کا کہہ دیتی ہیں، دکان سے یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ لیکن رمضان میں اگر میں روزے سے ہوتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے، کام نہیں کرنا، تو آپ مجھے کچھ نہیں کہتی بلکہ پاپا سے کہتی ہیں۔ یعنی تم بھی روزے کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہو؟ ماما تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، میری باتیں تم دونوں اب غور سے سنو۔ میں تمہیں ڈانٹوں گی نہیں کیونکہ تم دونوں نے سچ بولا ہے اور میرے پوچھنے پر اپنے صحیح ارادے مجھے بتا دیے۔ میں تمہیں روزے کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور فرض سمجھ کر رکھنا چاہیے، ایسا فرض جو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے ہم پر عائد کیا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہماری ٹریننگ ہو جائے اور ہم غلط کاموں سے بچے رہیں۔ بھوک پیاس کی شدت میں ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو اور کسی بھی بھوکے پیاسے کی تکلیف دور کر کے خوشی ہو۔ روزہ رکھ کر دوسروں کی برائی کرنے سے بچے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرے۔ روزہ رکھنے کے بعد ہماری شخصیت میں اچھی تبدیلی آئے۔ مہر اور عمار نے ماما سے وعدہ کیا کہ اب وہ صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھیں گے۔